پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے؟ کون ہے جسے پریشان حال پکارے اور مصیبت زدہ فریاد کرے؟ کائنات اس کی طرف جھکے، ساری مخلوق جس سے مانگے، زبانوں پر اس کا ذکر ہو، دلوں میں وہ گھر کرے۔ وہ اللہ اور صرف اللہ ہے۔ ہم پر، آپ سب پر یہ فرض ہے کہ آسانی و ترشی، سختی اور تنگی میں اسے پکارے، اسی کے سامنے گڑ گڑائے، اس کا وسیلہ چاہے، اس کی چوکھٹ پر سر جھکائے، روئے مانگے، اس کے ہو جائے۔ اس وقت اس کی مدد آئے گی، نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے؟ ڈوبتے کو بچائے، غالب کو لوٹائے، مبتلا کو نجات دے، مظلوم کی مدد کرے، گمراہ کو ہدایت دے، مریض کو شفا دے، مظلوم کو آسانی فراہم کرے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں میں وہ دعائیں تو نہیں دہراؤں گا جن میں حزن و ملال اور غم و فکر کو دور کرنے کی دعا کی گئی ہے۔ حدیثی کتابوں میں وہ آپ کو ملیں گی۔ آپ خدا سے بات کریں، اس سے سرگوشی کریں، اس سے دعا کریں، اسے پکاریں، اس سے امید کریں، اس سے آپ پا جائیں تو ہر چیز کو پا جائیں گے۔ اس پر ایمان میں کمزوری آئے تو سمجھو کہ ہر چیز کھو گئی۔ رب سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور وہ عظیم اطاعت ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اچھی دعا کر سکتا ہے وہ نہ غمگین ہوگا نہ پریشان، کیونکہ خدا کی رسی کے علاوہ سب رسیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند ہیں۔ وہ قریب ہے، سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ جو مالک واحد قوی اور غنی ہے، جو لوگ محتاج، کمزور اور ناتواں ہیں، حکم ہے کہ وہ اس سے دعا کرے۔ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ میرے پیارے، جب تمہیں کوئی آفت پیش آئے، مصیبتوں سے سامنا ہو تو اس کا نام لو، اسے یاد کرو، اس سے مدد و نصرت مانگو، اس کی تقدیس کے لیے پیشانی زمین پر رکھو، ناک رگڑو، تاکہ تمہیں حریت حقیقی یعنی اس کی عبودیت حاصل ہو جائے۔ ہاتھ بڑھاؤ، ہتھیلیاں پھیلاؤ، زبان کھولو اور خوب مانگو، اس کے در سے چمٹ جاؤ، اس کے لطف و کرم کے طالب بن جاؤ، اس کے نام کا ورد کرو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کے لیے یکسو ہو جاؤ، سب سے کٹ کر اس سے جڑو تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ گھر میں رہا کرے۔ یہ مشروع اور مسنون ہے کہ اکثر شر، بے کار، فضول، آوارہ اور ناکارہ لوگوں سے دور رہ کر آپ گھر میں گوشہ نشین رہیں۔ اس صورت میں آپ کو قلبی اطمینان اور روحانی سکون دے گا۔ آپ کا ذہن تیز کام کرے گا، آپ کی معلومات بڑھیں گی۔ خیر و اطاعت کے کاموں سے روکنے والی مشغولیات سے دور رہنا ایک ایسی دوا ہے جس کو اہل دل نے استعمال کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برائی، لغویات اور گنواروں سے الگ رہے تو عقل بڑھے گی، عزت کی حفاظت ہوگی، خدا سے لو لگانے کا موقع ملے گا۔ وہ جگہ جہاں جمع ہونا اور لوگوں سے بات چیت اچھی سمجھی جاتی ہے، وہ نماز جماعت و جمعہ، علم کی مجلسیں اور خیر پر تعاون کے مواقع ہیں۔ کاہلی اور بیکاری کی جگہوں سے دور رہے، اپنی کھال بچائے، اپنی خطا پر روئے، اپنی زبان پر قابو رکھے اور گھر میں بیٹھے بیکار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنے اندر کے امن و امان کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ یہ گنوار افواہ باز ہوتے ہیں، فضولیات پھیلاتے ہیں، فتنوں اور حادثات میں نمک مرچ لگا کر پھیلاتے ہیں، اور ایسا آپ کو ڈرا دیں گے کہ آپ موت سے پہلے 10 مرتبہ مر جائیں۔
اگر یہ تمہارے درمیان نکل آئے تو تمہیں بہکانے میں کوئی کمی نہ کرے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کمرہ میں بیٹھیں گے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ ہاں، اگر بھلی بات یا خیر کا کام ہو تو اس میں شریک ہوں۔ ایسا کریں گے تو دل پر سکون رہے گا، وقت ضائع ہونے سے بچے گا، عمر برباد نہ ہوگی، زبان غیبت سے بچے گی، کان بری بات نہ سنے گی، نفس میں سوء ظن پیدا نہ ہوگا۔ جو اس کا تجربہ کرے گا جان لے گا، جو اوہام کی سواری پر بیٹھے گہواروں میں وقت گزارے اسے دور سے ہی سلام۔ بدلہ صرف اللہ دیتا ہے۔ اللہ جو بھی چیز آپ سے لے گا اس کا بہتر بدلہ عنایت کرے گا اگر آپ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ جس شخص کی آنکھیں لے لی جائیں اور وہ صبر کرے، میں ان کے بدلے جنت دوں گا۔ دنیا والوں میں جس شخص کا دوست میں لے لوں پھر وہ صبر کرے، وہ ثواب کی امید رکھے تو میں اس کے بدلے جنت دوں گا۔ جو شخص بیٹے سے محروم ہو جائے اور صبر کرے تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنایا جاتا ہے۔ اس پر مزید قیاس کر لیجئے۔ لہٰذا کسی مصیبت پر افسوس نہ کرے۔ جس نے مصیبت مقدر کی ہے اس کے پاس جنت ہے، ثواب ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نیک صالح بندے جو مبتلا مصیبت ہو ان سے جنت میں کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، پس تمہیں کیا بہتر ٹھکانہ ملا۔ ہمیں چاہیے کہ مصیبت پر صبر کے اجر اور اس کے اچھے نتیجے کو دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت زدوں اور آفت کے ماروں کو خوشخبری ہو، دنیا کی عمر بہت کم ہے، اس کا خزانہ حقیر ہے، آخرت بہتر اور بقا کا گھر ہے۔ جسے یہاں مصیبت کا سامنا ہوا اسے وہاں بدلہ دیا جائے گا، جو یہاں تھکے گا وہ وہاں آرام پائے گا۔ رہے وہ جو دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں، اس کے عاشق ہیں، انہیں دنیاوی عیش و آرام کا چھوٹ جانا بڑا شاق گزرتا ہے، کیونکہ وہ بس دنیا کے طلبگار ہیں، اس لیے مصیبتیں انہیں بڑی لگتی ہیں، یہ مصائب سے سخت مضطرب ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں جہاں بس دنیائے فانی ہی دکھائی دیتی ہے۔ مصیبت زدہ جو بھی تم سے کھویا گیا ہے تم فائدہ میں ہو، تمہارے پاس اللہ کا وہ پیغام ہے جس کا لفظ لطف و کرم، محبت، ثواب اور حسن انتخاب ہے، اس لیے مصیبت زدہ کو نتیجے پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان کے بیچ دیوار اٹھا دی گئی ہے جس میں ایک دروازہ ہے، اس کا اندرون رحمت ہے اور ظاہر کی طرف عذاب ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر، باقی رہنے والا، بڑا اور خوشگوار ہے۔ ایمان ہی زندگی ہے۔ اصل اور واقعی بدنصیب وہ ہے جو نور ایمان سے محروم ہے۔ جن کے پاس یقین کی دولت نہیں وہ ہمیشہ نامرادی، ذلت اور غیظ و غضب کا شکار رہتی ہے۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان ہی نفس کا تزکیہ و تطہیر ہے، یہ غم، مایوسی اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی میں کوئی واقعی مزہ ہوتا ہی نہیں۔ ملحدین جو ایمان سے محروم ہیں انہیں اپنے بوجھ، تاریکیوں اور بیڑیوں سے نجات پانے کے لیے کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ بغیر ایمان کی زندگی بدبختی کی زندگی ہے۔ اللہ کے نظام کے باغیوں پر ابدی لعنت ہوتی ہے۔ ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پلٹ دیں گے جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، ہم انہیں سرکشی میں اوندھا چھوڑ دیں گے۔ آج لمبے زمانوں اور صدیوں کے شاق تجربہ کے بعد عقل اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ بت
خرافات ہیں، کفر لعنت ہے، الحاد جھوٹ ہے، رسول سچے ہیں، ساری بادشاہت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جتنا آپ کا یہ ایمان قوی یا کمزور، گرم یا سرد ہوگا، اتنی ہی آپ کو خوش بختی، سکینت اور راحت حاصل ہوگی۔ جو بھی مومن مرد یا عورت نیک کام کرے گا، ہم اسے اچھی زندگی دیں گے اور ان کے عمل کا پورا اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ اچھی زندگی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ان کے دلوں میں استقرار ہوگا، خدا کی محبت سے دل سرشار ہوں گے، ان کے ضمیر انحراف سے پاک ہوں گے، ان کے اعصاب حادثات کے وقت پرسکون ہوں گے، وہ قضا و قدر پر راضی ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مان چکے ہیں۔ شہد لیجئے لیکن چھتا نہ توڑیے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت دے گی، جس چیز سے نکالی جائے گی اس میں عیب پیدا ہوگا۔ گفتگو میں نرمی، چہرہ پر مسکراہٹ، گفتگو کے وقت اچھی بات، یہ وہ بہترین اوصاف ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی پاک چیزیں کھا کر پاک چیز بناتی ہے۔ وہ پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں۔ نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی سے نہیں ملتی۔ نرم مزاج والوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں، نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں، دل مائل ہوتے ہیں، روحیں سلام کرتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج، گفتگو، لین دین، میل جول اور خرید و فروخت ہر جگہ انہیں محبوب بنا دیتا ہے۔ دوست بنانا ایک فن ہے۔ شرفاء اور اچھے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا اپنا اخلاقی دستور ہوتا ہے جو اس آیت پر مبنی ہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ اس صورت میں آپ کے اور جس کے بیچ عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ وہ اپنے جذبہ پر جوش، بردباری اور درگزر کی صفات سے بغض و حسد کو دفنا دیتے ہیں، اپنے ساتھ برائی کو بھول جاتے، بھلائی کو یاد رکھتے ہیں، گندے اور چھپتے جملوں کی طرف وہ کان ہی نہیں لگاتے، اسی لیے وہ خود بھی آرام سے رہتے ہیں، لوگ بھی ان کی طرف سے مامون، محفوظ اور پرسکون رہتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہوں، مومن تو وہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر اس سے مطمئن ہو۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔ اہل ایمان اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو عافیت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو سکون و اطمینان کی دولت ملے گی اور رب غفور رحیم کے ہاں اخروی اجر عظیم کی بشارت بھی ان کے لیے ہے، صدق کی جگہ میں زبردست شہنشاہ کے پاس۔ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ صدق اللہ کو محبوب ہے۔ صداقت دلوں کو دھو دیتی ہے۔ تجربہ دلیل ہے کہ قوم کا رہنما ان کی غلط رہنمائی نہیں کرتا۔ ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں کو کھولنے والی اور زیادہ ثواب والی نہیں۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر دنیا میں مثل جنت ہے، جو اس میں داخل نہ ہوگا وہ جنت میں بھی نہ جائے گا۔ ذکر الہی سے نفس انسانی اضطراب، قلق، بیماری اور بے چینی سے نجات پاتا ہے، بلکہ وہ ہر کامیابی کا سیدھا راستہ ہے۔ وحی ربانی کو پڑھیے، آپ کو ذکر کے فوائد ملیں گے، اس کے مرہم کو آزمائیے، شفا ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے خوف، تنگی اور حزن و ملال کے بادل چھٹ جاتے ہیں، مایوسی
و دل شکستگی سے نجات ملتی ہے۔ اس میں تعجب کیا کہ ذاکرین سکون پاتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اس سے بڑی اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ خدا کو یاد نہ کرنے والے جی کیسے لیتے ہیں؟ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اے وہ شخص جسے رات کو نیند نہ آتی ہو، رنج و الم سے دوچار ہو اور مصائب کا شکار ہو، اللہ کا مقدس نام لے۔ کیا اس کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو؟ جتنا بھی اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی دل کو راحت، قلب کو اطمینان اور دل کو سکون ملے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اس پر توکل، بھروسہ اور اعتماد، اس کی طرف رجوع، اس سے حسن ظن، یہ امید کہ وہ مشکل دور کر دے گا، کیونکہ اسے پکارا جائے تو قریب ہے، آواز دی جائے تو سنتا ہے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ اس سے لو لگائے، اس کا خشوع اختیار کیجیے، اس کے آگے جھک جائے، زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھیے، توحید، حمد، دعا، سوال اور استغفار کی کثرت کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خوش نصیبی، انعام، امن و سکون اور مسرت و شادمانی ملے گی۔ اللہ نے انہیں دنیا میں اچھا بدلہ اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب عنایت فرمایا۔ کیا لوگوں سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں؟ حسد ایسا نمکین تیز آب ہے جو ہڈیوں کو کھوکھلا کر ڈالتا ہے۔ حسد ایک مزمن مرض ہے جو جسم کو فاسد کر دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والا ظالم ہوتا ہے مگر اپنے کو مظلوم ظاہر کرتا ہے، وہ دوست کی لبادہ میں دشمن ہوتا ہے۔ ویسے یہ حسد بھی کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے حاسد کو ہی مار ڈالتا ہے۔ میں اپنے کو اور آپ کو حسد سے اس لیے منع کرتا ہوں کہ دوسروں سے پہلے ہم اپنے آپ پر رحم کریں۔ حسد کے ذریعے ہم فکر کے مارے گل جاتے ہیں، رنج و فکر ہمارا خون پیتا ہے، ہماری آنکھوں کی نیند چرا لی جاتی ہے۔ حاسد آگ کا گڑھا کھودتا ہے اور خود ہی اس میں گر پڑتا ہے۔ تقدر، مستقل غم، رنج و اندھا وہ بیماریاں ہیں جنہیں حسد پیدا کرتا ہے۔ وہ ان کے ذریعے اچھی خاصی آرام کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حاسد کی آفت یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ سے جھگڑا کرتا ہے، اس کے انصاف میں شک کرتا، شرع کے ساتھ بے ادبی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ حسد کیا عجیب بیماری ہے کہ حاسد کو اجر نہیں ملتا۔ یہ ایسی تکلیف ہے کہ اس میں مبتلا کو ثواب بھی نہیں ملتا اور موت تک وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، یا جب تک کہ لوگوں سے نعمتیں نہ چھن جائیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے آپ دستبردار ہو جائیں، اپنے خصائص، امتیازات اور اخلاق کو خیر بات کہہ دے۔ آپ ایسا کر لیں تو شاید وہ خوش ہو جائے۔ حسد کرنے والے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اس کی تو صبح ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کالے سانپ کی مانند اپنا زہر کسی معصوم کے جسم میں نہ اتار دے۔ لہذا حسد سے دور رہیے، حاسد سے اللہ کی پناہ مانگیے جو ہر وقت آپ کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ زندگی جیسے ہے ویسی ہی قبول کرے۔ دنیا کی لذتوں میں کدورت آتی ہے، یہاں کے بوجھ بہت ہے۔ دنیا کا چہرہ ترش رو ہے، یہ مطلون مزاج ہے۔ یہاں آدمی مستقل حادثوں اور المیوں سے دوچار رہتا ہے۔ باپ ہو، بیوی ہو، دوست ہو یا ساتھی، گھر ہو یا دفتر، ہر جگہ کدورت پیدا ہوتی ہے اور آپ اکثر اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہذا
زندگی کی دھوپ چھاؤں میں گرمی کو ٹھنڈک سے بجھائے تاکہ آپ تلخیوں سے بچ جائے۔ یہ معیشت کا فیصلہ ہے کہ یہاں گرم سرد، خیر و شر دونوں ہوں، اچھائی ہو برائی ہو، خوشی کے ساتھ غم بھی ہو، پوری خوشی اور خیر تو جنت میں، اور پورا شر دوزخ میں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے، دنیا ملعون ہے، اس کے اندر کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلقات کے اور پڑھانے والوں کے۔ اس لیے حقائق کے ساتھ رہیے، خواب و خیال میں زندگی نہ گزاریے، آئیڈیلزم کے پیچھے نہ رہے، دنیا جیسی ہے ویسی قبول کیجیے، اپنے آپ کو اس میں رہنے اور اس سے تعامل کا عادی بنائیے۔ یہاں کوئی مکمل دوست نہیں ہوتا، نہ کوئی بات پوری ہوتی ہے، کیونکہ کمال دنیا کی صفت ہے ہی نہیں۔ یہ نہ چاہے کہ بیوی بہرطور آپ کی پسندیدہ ہو۔ حدیث میں ہے، ایک مومن مرد مومن عورت کو برا نہ سمجھے کہ اگر اس کی کوئی عادت اسے بری لگے گی تو کوئی دوسرا پہلو بھا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مصالحت کا رویہ اختیار کریں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، معافی اور درگزر سے کام لیں، آسان کو لیں، مشکل کو چھوڑ دیں، اقدامات درست کریں اور بہت سے معاملات میں درگزر سے کام لیں۔